جو کرنٹ افیئر مسئلہ ہے یعنی فلسطین کا مسئلہ اور اسرائیل کا مسئلہ اس وقت بہت ہی حساس اور بہت ہی پریشان کن مسئلہ سامنے ہے. میں سب سے پہلے ان لوگوں سے ادباً گزارش کروں گا جو لوگ عدل پرور اور انصاف پرور ہیں، اپنے انصاف اور اپنے حق اور حقوق کی صحیح ترجمانی کرتے ہیں. میں پہلے ان سے کہتا ہوں کہ ذرا اس سمت سے، اس جانب سے نکلیے اور انصاف کی جانب آئیے. تو انصاف کی جانب آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کس کے مقدر میں جیت لکھی ہے. کیا اسرائیل کا یہ قدم فلسطین کے اوپر جو ایک گویا کہ قدم اٹھا ہے، کیا یہ قدم درست ہے اٹھانا، یا پھر جائز نہیں ہے، یا پھر حق کے خلاف ہے، انصاف کے خلاف ہے؟ جیسا کہ یہودیوں کا دعویٰ ہے، اس کا کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ ابراہیم، میں نے تمہاری نسل اور تمہارے خاندان کے لیے ارض مقدس کو لکھ دیا ہے. یعنی ارض مقدس سے مراد فلسطین. فلسطین کی سرزمین تمہارے خاندان اور تمہاری اولاد کے لیے میں نے لکھ دیا ہے. اور وہ یہ ایسے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اس کے پاس تورات کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں. جیسا کہ بک آف جینیسس ورس نمبر 3-4، اس سے پتہ چلتا ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کر لیا تھا، تو اس وعدے کے مطابق اسرائیل کا یہ کہنا کہ یہ زمین ہمارے خاندان کی، ہمارے آباء و اجداد کی زمین ہے، اس لیے ہمیں یہاں ریاست قائم کرنے کا حق ہے. اس لیے صہیونی اور اسرائیلی یہودی آج اپنی ریاست قائم کر کے آج وہاں آباد ہے. اس کا یہ دعویٰ، اس دعوے کا دو رخ ہے. ہم دونوں رخ پر تبصرہ کرتے ہیں اور روشنی ڈالتے ہیں. پہلا رخ تو اس کے دعویٰ کا یہ ہے کہ یا تو ہم قوم کے ہونے کے ناطے یا پھر مذہب کے ہونے کے ناطے، یعنی مذہبی اعتبار سے ہمارا یہ دعویٰ کہاں تک صحیح ہے، اور قوم کے ہونے کے اعتبار سے اس کے ناطے یہ دعویٰ کہاں تک صحیح ہے اور درست ہے. تو دیکھیے، قومیت کے اعتبار سے جیسا کہ اس کا دعویٰ ہے، تو قومیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دیکھتے ہیں کہ اس دعوے میں کتنی صداقت ہے، کتنی سچائی ہے، کہاں تک یہ دعویٰ اس کا کریڈیبل ہے. ہم اس کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں پہلے کہ آیا مذہب کے اعتبار سے اگر وہ ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہ ریاست قائم کرنا اس کے لیے جائز اور درست ہے؟ آج تک یہی بات ہے. لیکن سوال وہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ چونکہ توریت میں اس کا وعدہ چونکہ مذکور ہے اور لکھا ہوا ہے، اس وعدے کے مطابق اس کا یہ کہنا شاید درست ہوگا، لیکن یہ وعدہ اس کا صحیح ثابت نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں، اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ چونکہ پچھلے 2000 سالوں سے ہمارے خاندان کے لوگ اور یہودی لوگ یہاں بستے چلے آئے ہیں، اس لیے ہمیں وہاں اپنی ریاست اور اپنی حکومت قائم کرنے کا حق ہے. تو اگر وہ یہ کہتے ہیں تو پھر ایک بات تو یہ بھی ہے کہ آپ پچھلے 2000 سال کی بات کر رہے ہیں، لیکن تورات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، تورات کی روشنی میں، کہ آپ 2000 سال سے ہیں، لیکن آپ سے پہلے ہزاروں سال سے اور بھی قبائل اور بھی ٹرائب وہاں بستے تھے. مثلا 2 قبیلے کا تذکرہ پھر تورات میں ذکر کیا گیا ہے، اور وہ 2 قبیلہ ہے. وہ 2 قبیلے کا نام، ایک قبیلہ یبوس ہے اور دوسرا قبیلہ کنعان ہے. یعنی کنعانی قبیلہ اور یبوسی قبیلہ. اب دیکھیے، اب یبوسی قبیلہ وہ ایسا قبیلہ ہے کہ اس نے ایمان تو نہیں لایا، لیکن کنعانی قبیلہ ایمان لے آیا، اور اسی کے نتیجے میں آج جو موجودہ فلسطین ہے اسی کنعانی مسلم کی اولاد ہے. اور عرب بھی آج جتنے عرب ہیں وہ سب کنعانی قبیلے کی اولاد ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ کس طور پر یہ کہتے ہیں
کہ ہم چونکہ پچھلے 2000 سالوں سے بس رہے ہیں، بلکہ پتا تو یہ بھی چلتا ہے کہ نہیں آپ سے پہلے بھی آپ بھی بسے تھے. میں بھی کا استعمال کرتا ہوں. اسرائیل میں یہودی قوم، فلسطین میں یہودیت بسی تھی، لیکن اور بھی قوم تو بسی ہوئی تھی، آپ سے پہلے بھی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا کہ اس کے تورات میں یروشلم کا بھی تذکرہ آیا ہے. اب یروشلم کیا ہے؟ جہاں عین مسجد اقصی ہے، بیت المقدس. عین مسجد اقصی یروشلم شہر میں واقع ہے. اور یروشلم اصل میں یہ اور شالم تھا، بعد میں یروشلم ہو گیا. اور یروشلم چونکہ اس کا تذکرہ اس کی کتابوں میں ملتا ہے، اس لیے اس کا کہنا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ یروشلم کا تذکرہ پہلے سے موجود ہے، اس لیے ہم یہاں کے حقدار ہیں، یہاں ہمیں حق میں بسنے کا حق ہے. تو یروشلم کا تذکرہ اگر ان کی تورات میں ملتا ہے تو یروشلم ایک بت کا نام تھا، جو بت کیا کہتے ہیں یبوس کا بت تھا. یعنی قبیلہ یبوس کا ایک بت تھا، اس کا نام یروشلم تھا. اسی بت کے نام کو تازہ رکھنے کے لیے آج وہ دعویٰ کرتے یروشلم ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یروشلم ہے، آپ کے غلط یہ ہے کہ پچھلے 2000 سالوں سے ہیں، لیکن اور بھی قبیلے آپ کے بسے ہوئے ہیں تو اپنے دعوے سے ہو گئے. تورات ہی ثابت ہو رہا ہے، اس سے بھی آپ سے قبائل ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ آج اب بھی قبیلے کی شجر اسی کی کیا کہتے ہیں سب کچھ اسی کی نسل سے ہیں. جیسا آپ عرب کو آج پوری عرب کے نام سے آپ ثابت ہو. اسی بات آگے ہم دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبی بنایا، حضرت السلام جب بن کر شریف لائے اور وہ بنی اسرائیل قوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اور یہ بہت پریشان تھے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں کو جب اس کی غلامی سے آزاد کر کے لینڈ کی طرح یعنی مقدسہ مطلب مقدسہ کا مراد ہے کہ فلسطین کی سرزمین. اور ایک وعدہ اس کو اور نظر آیا ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام دیکھیے ہم نے مصر سے لے کر عراق تک یعنی دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک کا یہ علاقہ آپ نام کر دیا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے آ رہے تھے ارض مقدسہ کی طرف آ رہے تھے یعنی ایجپٹ سے. تو اب اس نے اپنی قوم سے قوم کے لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جہاں تم جا رہے ہو وہاں ایک قوم ہے، اس کے ساتھ تمہیں جنگ لڑنی ہوگی اور جنگ لڑ کے وہاں کی زمین حاصل کرنی ہے. اسی آیت یہ آیت کہاں ہے؟ یہ آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 20، 21 اور 22. ان تین آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جہاں تم جا رہے ہو ارض مقدسہ کی طرف، جہاں تم بسنے والے ہو وہاں جا کر تم کو لڑنا پڑے گا اور لڑ کر زمین حاصل کرنی ہوگی، بغیر لڑے زمین نہیں بھی سکتی ہے. یہ جب آگے بڑھے تو اس نے کہا کہ موسیٰ تو بہت خطرناک اور جب قسم کے اور طاقتور لوگ رہتے ہیں، ہم گھر میں داخل ہو سکتے ہیں جب نہ جائیں. موسیٰ کیا بات کرتے ہیں، جانو تم جانے تمہارا رب، جاؤ تم جب لو اور تم جیت جاؤ جنگ تو پھر مجھے نا. یعنی اتنی دھرم قوم تھی یہودی قوم کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ سے کہیں کہ آپ اور آپ کا خدا جانے آپ لڑیں. یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ بالکل صحیح تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے چونکہ اس نے یہ بات سے اس نے اس بات کا انکار کر دیا تھا کہ ہم اس بات کو نہیں مان سکتے ہیں، گویا کہ ایک شرط کے ساتھ یہ وعدہ مشروط تھا. یعنی شرط لگی تھی لڑائی کہ لڑ کر زمین حاصل کرنی ہے، لیکن اس شرط کو مانے نہیں، گویا کہ ایک کنڈیشنل پرومس تھا. یعنی شرط یہ ہے کہ تم لڑو اور لڑنے کے بعد زمین حاصل کر لو. لیکن وہ شرط جب وہ مانا ہی نہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے مدد کے مستحق اس وقت وہ ثابت ہوں گے اور صحیح مصداق ٹھہریں گے جبکہ وہ وعدہ کے مطابق یہ کام انجام دے. لیکن جب اس نے اپنے وعدہ سے اور اپنی اس لگائی ہوئی شرط سے ہی مکر گیا تو ظاہر بات ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے مستحق وہ نہیں ہو سکتے. تو پھر یہ دعویٰ کرنا کہ وہ زمین میری ہے کیسے ہو جائے گی؟ پتا چلا کہ فلسطین کی زمین فلسطینیوں کی ہے نہ کہ یہودیوں کی. یہ تو تاریخ ہے.
ایک رخ تاریخ کا، دو تاریخ کا مذہبی، یہ تو قوم اعتبار سے وہ کہہ رہے ہیں، لیکن مذہبی اعتبار سے ہم کیا کہیں؟ چلیے اس کو رہنے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات کہ کیا وہاں بسنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی چونکہ اس پہلے کے نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دو قبیلے اور بھی بعض قبائل وہاں تھے، یعنی یبوس ان قبیلہ کے علاوہ یہ قبائل کے چلے جانے کے بعد، گزر جانے کے بعد، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی صدیوں کے بعد فلسطین آئے اور نبی۔ تو لکھا ہے کہ نسبتاً آج کے اعتبار سے نسبتاً اس زمانے کے لوگوں کی عمر زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں یعنی ہولی لینڈ میں 100 سال رہے، اور لکھا ہے کہ 100 سال کی اس پوری مدت میں اور اس پورے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملکیت میں ایک بالش تری زمین نہیں دی تھی۔ جب ایک بالش تری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لمبے عرصے میں نہ دی تھی، پھر یہودیت صحیح ہو سکتا ہے؟ کیسے سچ ہو سکتا ہے؟ کہاں تک صداقت ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ غلط۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے پھر ان کے خاندان میں، ان کی نسل میں حضرت عیسیٰ علیہ آئے، اور پھر اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام آئے اس کے بیٹے میں، اور حضرت اسحاق کے بعد اس کا بیٹا حضرت یعقوب آئے، پھر اس کے بعد حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، جس میں سے ایک بیٹا نبی حضرت یوسف جو مصر منتقل ہو گئے تھے، اور 11 بیٹے وہیں رہ گئے۔ یہ مصر آ گئے، لیکن جب یہ نبی بنائے گئے اور علیہ السلام نے تمام کے ساتھ یوسف السلام کی مقدس، اور پھر اللہ تعالیٰ کے وہیں سے اس کو کہا گیا کہ اپنا وطن واپس جائیں، پھر وہاں سے واپس آ گئے۔ تو پتہ ہے کہ اس پورے نبی خاندان کی جو زندگی گزری ہے مجموعی تاریخ کی روشنی میں اس بات کا پتہ چلتا ہے، حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت یعقوب اور حضرت یوسف تک کا جو لمبا ہے یہ پورے 100 سال کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان سے تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ تھا کہ تیری آدمی بالکل درست نہیں آتی۔ ایک مختصر کہانی۔ اب اگر اس کو دیکھنا چاہیں دوسرے اعتبار سے تو دوسرے اعتبار سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم دوسرا رخ پر کچھ کہیں، پہلے رخ پر یہ بات کر لیتے ہیں۔ بات چلتی رہی، آتی رہی، ہوتی رہی، لیکن ساتھ میں ساتھ یہ بھی ہوا، ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ ایک آدمی تھا جس کا نام یعنی گویا کہ یہ کہیے کہ کیا کہتے ہیں، ایک دور آیا جہاں زائنزم قائم ہوا۔ زائنزم کرنے کے بعد، اور اس کا بانی تھا تھیوڈر ہرزل۔ تھیوڈر ہرزل نے، یہ بہت بڑا ایک متعصب قسم کا آدمی اور دشمن آدمی تھا، اس نے یہ بات چلائی اور اپنی کانفرنسز میں یہ بات کہی کہ کیوں نہ ہو کہ فلسطین کہتے ہیں اسرائیل یہودیوں کے لیے ایک کوئی اپنا خاص گھر ہو، اپنی خاص ریاست ہو، اپنا کوئی رہنے کا مقام ہو، جگہ ہو۔ اسرائیل آج تک یہودی پریشان اس کے بس نہیں، تو جب مسئلے کو کھڑا کر چنانچہ ہرزل نے یعنی تھیوڈر ہرزل نے اس بات کو اٹھایا تو سب سے پہلا اس نے فلسطینیوں کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا، جس جگہ کا نام موزمبیق عراق میں ایک جگہ ہے کہ وہاں جا کر بس جائے۔ اب اس نے اس پر اتفاق نہیں ہوا، لوگ اختلاف کرنے لگے کہ کیوں وہاں جا کر بس جائے۔ تو پھر اس نے 1857 میں گونگو کا نام پیش کیا۔ یہ گونگو بھی افریقائی کا خطہ ہے، اور یہ سب نام پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت چونکہ یورپین کنٹریز کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں افریقہ میں قائم ہو گئی تھیں، اور افریقہ چونکہ یورپین کنٹریز سے ان لوگوں کے تعلقات بہت اچھے تھے، اسرائیل کی یہودیوں کے، اس لیے یہ بات ان کے کہنا آسان ہو گیا تھا کہ وہاں اگر بسنے بسانے کی بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بات مان لیں، چونکہ تعلقات ان کے اچھے تھے ان سے۔ بہرحال اس وقت بیلجیم کا علاقہ بھی تھا، اور اس کے بعد سن 1902 میں ارجنٹینا کا نام پیش کیا گیا کہ ارجنٹینا میں لوگ جا کر بس جائیں، یہاں بھی بات نہیں بنی۔ اور پھر اس کے بعد سائپرس یعنی 1902 میں سائپرس کا نام پیش کیا گیا۔ پھر 1903 میں
سینا کا نام پیش کیا گیا، یعنی وادی سینا جو ابھی، یا سینا جو بھی کہیے، سینا سینا، وادی سینا کا نام پیش کیا گیا جو ابھی مصر میں واقع ہے کہ یہاں یہ لوگ جا کر بس جائیں. لیکن اخیر میں پھر 3 میں ایک اور جگہ کا نام پیش کیا گیا جس کا نام یوگانڈا ہے. لیکن بات کہیں نہیں بنی، یہ لوگ طے کر لیے اور مشورہ کر لیے، اور ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں، بسنا اگر ہے تو فلسطین میں بسنا ہے، چونکہ یہ میرے باپ کا اور میرے خاندان کا اور میرے پرکھوں کا وطن رہا ہے، اس لیے ہمیں یہاں بسنے کا زیادہ ہے، ہم یہیں بس جاتے ہیں. اچھا، باتوں سے اتفاق کیوں نہیں ہوا کہ موزمبیق میں بس جو وہاں پر تو بات بن اس رہی تھی کہ اس کا کہنا ہے کہ وہاں کے لوگ جو بہت عیش و آرام کی زندگی گزارتے تھے، عیش و عشق کی زندگی گزارتے تھے، یہودی وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم یہاں کے عیش و آرائش چھوڑ کر کہیں اور جا کر بس جائیں، نہیں چاہتے تھے بسنے، کہ اس لیے بن نہیں رہی تھی، ورنہ بات پہلے گئی بن نہیں رہی تھی. اس کی وجہ یہی تھی کہ چونکہ یہ لوگ وہاں سے آ کر یہاں پریشان ہو چاہتے تھے، اس لیے بعد میں اس نے پھر اور کام کیا. اس کو کہتے ہیں مذہبی کارڈ کا کھیل. مذہبی کارڈ کا مطلب ہے کہ چونکہ مذہب مقدسہ ان کے بڑے بڑے ان کی بڑی بڑی اگر کہیں ہے حوالہ دے کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا، یعنی مذہبی کارڈ کا یہ مطلب ہے کہ مذہب کا اگر حوالہ دیں گے تو ہر آدمی یہی چاہتا ہے بھائی میرے مذہب کے لوگ وہاں تھے، میرے خلق وہاں تھے، میری نسل وہاں ہے، تو وہاں آباد ہونا چاہیے. کیونکہ حضرت اب اس نے کیا کیا کہ یہاں آؤ، اس لیے آؤ کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام رہے ہیں، حضرت داؤد رہے ہیں، یہاں نبیوں کی زمین ہے. اور چونکہ عیسائی اور یہودی مسلمان سب حضرت سلیمان کو مانتے ہیں، حضرت داؤد کو مانتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ نہیں مانتے ہیں. تو جب اس نے اس طرح کا حوالہ پیش کیا گویا کہ کارڈ کے ذریعے سے، تو مذہبی کارڈ جو ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، یہ اس کھیل میں کامیاب ثابت ہو گیا یہودی. اور دنیا بھر کے یہودی وہاں آ کر بسنا شروع کر دیے. اور جب بسنا شروع کر دیے، یہودیوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ رہا اور یہودیوں کی تعداد بڑھ گئی. اور جب ہو تو مذہبی کارڈ چونکہ ہمیشہ کم ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ جب ہم اب یہاں بس ہی گئے 20 لاکھ نہیں 20 لاکھ اس وقت ایسے بھی یہودی اسرائیل اطراف و اکناف میں اور ارد گرد میں بس جو ان اسرائیلی یہودیوں کے حق میں نہیں ہے، ان کو اس سے اتفاق نہیں ہے، یہ اختلاف کرتے ہیں کہ یہاں یہ اسرائیل اگر فلسطینیوں پر ظلم و ستم ڈھاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ یہ نہیں ہیں کہ یہ وعدہ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہی نہیں تھا، یہ دعویٰ ہی ان کا غلط ہے، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. کیونکہ ہم توریت سے جب کوئی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دعویٰ ہی غلط تھا، اپنے دعویٰ میں وہ خود غلط ہیں. یعنی اس کے یہودی لوگ خود اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ تم اپنی بات میں سچے نہیں ہو، تم غلط ہو. تو یہ ایک مذہبی کارڈ کھیلا اور اس کے ذریعے سے بسایا. تو 20,000 یہودی تو ایسے بھی ہیں جو اسرائیلی یہودی کی مخالفت کرتے ہیں. چلیے یہ بات تو یہیں رہنے دیجیے. تو آئیے اب ہم مذہب کے اعتبار سے مذہبی پہلو پر بات کرتے ہیں. مذہبی پہلو پر بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی بننے کے بعد، اب ایک بات یہ بتائیے کہ کیا صرف حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے یا حضرت اسماعیل بھی تھے؟ تو کوئی بھی کہے گا کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق بھی ہیں، حضرت اسماعیل بھی ہیں. ایک بات یاد رکھیے ہم کہ آدمی کوئی بھی ہو اس وقت تک اپنے والدین کی یا اپنے لوگوں کی وراثت کا حقدار نہیں ہو سکتا جب کہ اس کے مشن کے مطابق، اس کے طریقے کے مطابق اپنے ڈھال لیں. اب آتے ہیں، تو آپ یہ بتائیے اس وقت پوری دنیا میں سے زیادہ مذہب ملت اسلام دنیا میں اتنے ہیں مسلم ممالک، بتائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے زیادہ ماننے والا اور اس کو فالو کرنے والا کون لوگ ہیں؟ سب سے زیادہ آپ کا یہی جواب ہوگا کہ مسلمان ہیں. پوری دنیا میں سنت ابراہیمی پر اگر کوئی مرتے ہیں، مٹتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ لوگ ہیں کی پیروی کرتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں. تو حضرت اور حضرت اب آپ یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ جب طوفان نوح آیا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا
बड़ा जबरदस्त और भयानक तूफान था। उस तूफान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाई कि अल्लाह मेरे इस बेटे का लीजिए, वो बेटा जिसका नाम है ईमान। सारे बेटे तो ईमान ला चुके थे, हजरत नूह पर एक बेटा था जो बाप की नबूवत पर ईमान आया था, किनान बताया जाता है, वो डूबने लगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से इसने दुआ की कि यार मेरे इस बेटे को बचा लीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया कि इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये आपके अहलो अयाल में, आपके खानदान में है। क्यों? हालांकि नसबी रिश्ता है, अपना बाप है, सुलभी औलाद है, फिर भी अल्लाह कहता है नहीं नहीं, इन्नहु लैसा मिन अहली, अयाल में है ही नहीं। हालांकि बाप और बेटे का रिश्ता है। क्यों अल्लाह कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाप की नबूवत को इसने तस्लीम नहीं की और बाप की सुन्नत और शरीयत को इसने नहीं की। मतलब ये है कि जो सुन्नत और शरीयत के मुताबिक जिंदगी न गुजारे, तो फिर यानी अपने बाप के तौर तरीके के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक जिंदगी न गुजारे, तो बेटा भी बेटा साबित नहीं होता है। छह जाए कि यहाँ एक नस्ल दर नस्ल आने के बाद कोई बनी कहते हैं यहूदी ये कहे कि चूंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में है इसलिए हमारा ये हक है, ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के बारे में कहा जा रहा है कि नहीं तुम्हारा ये बेटा ही नहीं, हालांकि नसबी रिश्ता है। आइए एक और आयत अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बाद फिर फरमाया कि इब्राहिम आप जानते हैं कि इन्नी जालना लिन्नास इमामा, मैंने आपको पूरी इंसानियत के लिए इमाम बनाया है। जब ये जुमला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुना तो अल्लाह से कहा कि वो मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मुझे आप इमाम बना रहे हैं लेकिन मेरी औलाद को भी तो इमाम बना दीजिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दर जवाब दिया कि हाँ आपकी औलाद को भी बनाएंगे, लेकिन वलाकिन यनालुहु मिन अहदी ज़ालिमीन, लेकिन वो औलाद जो जालिम है हम उसकी इमामत और उसकी सरबराही को नहीं मानते, हम उसको नहीं जानते। बनाएंगे आपकी नेक इमाम और इख्तिसाली मिन अहलिन में ही वो इसे कौम है कि यहूद सलाम यानी उसी की नस्ल। तो अल्लाह तबारक व तआला को इस बात का इल्म था आइंदा ये कौम अल्लाह ताला की नाफरमानी करेगी और जब नाफरमानी करेगी तो ये कौम नाफरमान होने के नाते इसको वरार नहीं बनाया जाएगा, न इसको इमामत का ताज पहनाया जाएगा। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि हम उसे सब कुछ करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो? यकीनन नहीं करते। हाँ तो अब ये है कहने का मतलब कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत को जिंदा रखा, बल्कि आज तक पूरी इंसानियत मिल्लत इब्राहिम पर जिंदा है, सब जानते हैं। आपको पता है कि नबी की शरीयतें अलग रही हैं लेकिन सबकी बुनियाद एक है, इस्लाम। शरीयतें अलग थी, हजरत नूह की शरीयत अलग थी, हजरत इब्राहिम की शरीयत अलग थी, हजरत मूसा की अलग थी, हजरत ईसा की अलग थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत अलग है। शरीयत के अलग होने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन सब मुसलमान थे। इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बयान फरमाया कि कोई दीन अगर है अल्लाह के नजदीक महबूब तरीन दीन, वो दीन मजहब इस्लाम है। यानी हर नबी मुसलमान थे और सबों ने इस्लाम की दावत दी है। शरीयत अलग रही हो ये अलग बात है, शरीयत सबकी अलग हो सकती है लेकिन सबकी बुनियाद इस्लाम। तो अब सवाल ये है कि आप इस्लाम को कहां फॉलो करते हैं? आप जब इस्लाम को फॉलो नहीं करते आप इसकी औलाद कैसे हो सकते हैं? जब आप इसकी औलाद नहीं हो सकते हैं तो आपको वरासत का हक कैसे मिल सकता है? यकीनन वरासत का हक नहीं मिलेगा, ना आप यहाँ के सही वारिस हो सकते हैं। मेरे भाइयों, इसलिए आज ये साबित हो गया और इस ताज़ी रोशनी में कि आज में अल्लाह तबारक व तआला ने बात समझाई कि क्या इसराइली और यहूदियों का फलस्तीनियों पर हक और हुकूक है या नहीं है। तो ये बात सामने आ गई। कोई अर्ज़ मुक़द्दस जहां तक है ये अल्लाह तआला ने इन लोगों को दिया था, सारा बात है, सारा दावा गलत है। अल्लाह मुसलमानों की पल पल क्या कहते हैं मदद फरमाए और ताउन फरमाए। दोस्तों आप हक को
حق کو بولیں اور حق ساتھ رہیں اور حق کے کنارے کھڑے رہیں اور حق کے چشمے سے، حق کی نگاہوں سے، بصیرت کی نگاہوں سے دیکھیں. جس کے حصے میں اللہ نے جیت لکھی ہے آپ اس کا ساتھ دیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق دے. ورنہ آج جو فلسطین پریشان ہے، کیوں؟ حماس کے لیے اور کیا ہے ٹیررسٹ تنظیم، حالانکہ اس کو ٹھیک ہے. یہ تنظیم آخر ایسا آپ کو پتا ہے کہ فلسطین سے یہ اسرائیل کب سن 1948 اسرائیل بنا سے ابھی 1063 سال ہو گئے. وہ 100 سال اس 75 سال میں جو ظلم کیا ہے، اس کے ہم پر زخم لگایا، بلکہ اس کے ظلم پر ظلم در ظلم بھائی کا. یہ فلسطین جب آدمی عاجز رہتا ہے، اس طرح کا کوئی ہوتا ہے. بلی عاجز ہوتی ہے تو کتے لا کر بیٹھے، کتے پر حملہ کرنا بلی کا نہیں آتی ہے، لیکن عاجز ہو کر گویا یہی جو کم ہے اسرائیل بہت کمزور ظلم ڈھایا، پردہ سے باہر روزانہ 30 لاکھ کی فلسطین کی زمین ہے اور اس لاکھ کی آبادی میں 8 لاکھ فلسطینی بچے ہیں. شمار بچوں کو اس نے اپنی جیل میں رکھا ہے تاکہ یہ تعلیم سے اور پڑھنے لکھنے سے دور رہے. یہ پڑھ لکھیں، یہ کچھ کر نہ سکیں، ان پر جاہل رکھا جائے، ان کو ان پڑھ رکھا جائے تاکہ میری آنکھوں میں آنکھیں بات کرنے کی اہمیت پیدا نہ ہو. یہ بھی کوئی ظلم ہے؟ ظلم کی کوئی حد ہے کہ نہیں؟ یہ انصاف ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، تو آپ ذرا دیکھیے تاریخی نظر سے، تاریخ میں، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، تورات کی روشنی میں اور دیگر کیا کہتے ہیں شواہد کو سامنے رکھ کر یہ بات ذہن میں رکھیں اور فیصلہ کریں کہ کیا اس کی